بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں ذکر الہی کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کو گہرا کرنے والی سب سے بنیادی چیز بھی یہی ذکر الہی ہے۔ آج کے اس پرآشوب دور میں ہر بندہ پریشانیوں کے سمندر میں غرق ہے، تو اس کے چند عوامل اور اسباب ہیں۔ ان میں ایک یہ کہ بدگمانیاں، توہمات، بیہودہ اور برے خیالات بھی پریشانی کے عوامل میں سے ہیں، اور بہت سے لوگ ان کی وجہ سے اپنی زندگی میں رنج اٹھاتے ہیں۔ پریشانی کا دوسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا پرستی، مادی زندگی، پس مقصد پیسہ کمانا اور اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی دوسری رنگینیوں میں غرق ہو جانا، کبھی یہ مسائل کبھی وہ مسائل، تو اس طرح انسان اپنے خالق حقیقی اور منعم حقیقی کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک اضطراب اور بے چینی اور بے سکونی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ لاکھ اس کے پاس دنیا کے تمام وسائل ہوں، لیکن پھر بھی اس کا دل بے قرار اور بے سکون رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے قرآن مجید میں، وہ یہ ہے کہ خود فرماتا ہے سورہ رعد میں آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو خدا کے ذکر سے ہی دل مطمئن اور سکون پاتے ہیں۔ اور جو خدا کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں یا پھر خدا کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سورہ زخرف میں فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ذکر خدا کے جو دلوں کے لیے باعث سکون ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام زبان پر لایا جائے اور بار بار تسبیح و تحلیل اور تکبیر کہی جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ پورے دل کے ساتھ خدا کی طرف اور اس کی عظمت، اس کے حاضر و ناظر ہونے کی طرف متوجہ رہا جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم نے امام علی علیہ السلام کو وصیتیں کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یا علی، 3 کام ایسے ہیں جن کی اس امت میں طاقت نہیں ہے، یعنی ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہ مال میں دینی بھائیوں کے ساتھ مواسات کرنا، اپنی طرف سے لوگوں کا حق ادا کرنا اور ہر حالت میں خدا کو یاد رکھنا، لیکن خدا کی یاد صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں ہے، بلکہ یاد خدا یہ ہے کہ جس وقت انسان کسی فعل حرام کا سامنا کرے تو خدا سے ڈرے اور اسے چھوڑ دے۔ ذکر الہی کا ایک پہلو یہ ہے۔ ذکر الہی کا دوسرا پہلو وہ یہ کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، تکبیر کہتا ہے وغیرہ۔ یہ بھی ذکر الہی کا واضح مصداق ہے کہ جو دلوں کے اطمینان اور سکون کا باعث ہے، اور اس ذکر الہی سے انسان مصیبتوں اور حادثات سے محفوظ رہتا ہے اور دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، جیسے کہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ 364 پہ، اور تفسیر نور الثقلین جلد پہلی صفحہ نمبر 503 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کہ جو شہد اللہ انہ سے شروع ہو کر هو العزیز الحکیم تک اختتام ہوتی ہے، یعنی صرف ایک آیت ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کہ جو قل اللہم مالک الملک سے شروع ہو کر بغیر حساب تک اختتام ہوتی ہے۔ ان آیات کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارنا چاہا تو یہ آیات عرش سے چمٹ گئیں، کیونکہ یہ آیات اتنی عظیم اور بلند تھیں کہ ان آیات کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا۔ تو ان آیات نے عرض کی، اے پروردگار، تو ہمیں گناہوں کے گھر میں اتار رہا ہے،
گناہگاروں اور خطا کاروں کی طرف اتار رہا ہے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ ہم یہاں پر طہارت و تقدیس کے ساتھ معلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ آل محمد اور ان کے شیعوں میں سے جو شخص بھی ہر فریضہ نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا تو میں ہر روز اس کی طرف اپنی پوشیدہ آنکھوں سے 70 بار نظر کرم کروں گا اور ہر نگاہ پر اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، جن میں سے کم ترین حاجت مغفرت ہوگی، اور میں اسے ہر دشمن سے محفوظ رکھوں گا اور اسے دشمن پر غلبہ عطا کروں گا۔ موت کے علاوہ اسے دخول جنت سے کوئی چیز مانع نہ ہوگی، اور اس کے گناہوں کے باوجود میں اسے قبول کر لوں گا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب ثواب الاعمال میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات کہ جو الف لام میم سے شروع ہو کر وبالآخرۃ ہم یوقنون تک، اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے ہم فیہا خالدون تک، اور اس کے بعد اسی سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کہ جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع ہو کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھے گا تو وہ خود اور اس کا مال نقصان سے محفوظ رہے گا، اور شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں جائے گا اور اس سے قرآن مجید نہیں بولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں برکت ہی برکت رکھی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کو اور اہل خانہ کو جنات کے شر سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو ایک بہترین وظیفہ اور نسخہ یہ ہے کہ جو تفسیر نور الثقلین پہلی جلد میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے کہ مولا میرے اہل خانہ کو جنات تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے مکان کی چھت کتنی اونچائی پر ہے؟ عرض کرتا ہے کہ میرے مکان کی چھت 10 ہاتھ بلند ہے۔ آپ نے فرمایا تم 8 ہاتھ ناپ کر باقی 2 ہاتھوں پر آیت الکرسی لکھو۔ یاد رکھو جس بھی مکان کی چھت 8 ہاتھ سے بلند ہوگی وہاں جنات کا ڈیرا ہوگا۔ پیٹ میں زرد پانی ہو تو اس کے پیٹ پر آیت الکرسی لکھی جائے اور آیت الکرسی لکھ کر بھی اسے پلائی جائے، اللہ کے حکم سے وہ تندرست ہو جائے گا۔ جس کو آنکھوں میں تکلیف ہو اس کا علاج بھی اسی آیت الکرسی میں موجود ہے، جیسا کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو تو وہ شفا کی نیت سے آیت الکرسی پڑھے، خدا نے چاہا تو تندرستی نصیب ہوگی۔ ہم میں سے ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ ہماری ساری زندگی عبادت میں گزرے، تو بہترین نسخہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تو گویا وہ شخص اس شخص کی مانند ہے جس نے پوری زندگی خدا کی عبادت کی ہو۔ دیکھا ناظرین، آپ نے اللہ کے ذکر میں کتنی پاور اور طاقت ہے کہ جس ذکر الہی میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ انسان فقط آیت الکرسی کو اپنا ورد زبان بنا لے، اپنی زبان کو آیت الکرسی کی خوشبو سے معطر کرتا رہے تو گویا اس کے ہاتھ میں بہت بڑا خزانہ آ چکا ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا برکات رکھی ہیں، اس میں کن کن چیزوں کا علاج موجود ہے، یہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔